إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، انسان پر اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ان کا شمار نہیں کر سکتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنی جانوں میں کیوں نہیں غور کر لیتے؟ دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے تمہیں کن کن چیزوں سے نوازا ہے. ایک یہ جو انسان کا جسم ہے، یہ جو اس کی جان ہے، اس کے اندر سر ہے، سر کے اندر دماغ ہے، دماغ میں نہ جانے کتنی نسیں ہیں. پتہ چلا ایک مریض کو دیکھنے گئے تو بیچارہ کہ دماغ میں شوگر کم ہو گیا، تو جو ہے برین میں مشکلات آ گئی ہیں، وہ کوما میں چلا گیا. کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں انسان کے یہاں. یہ دانت ہے، انسان کتنے مزے لے لے کر کھاتا ہے، لیکن یہ دانت گر جائے تو کتنی حسرتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر. اور اگر لوگ کہتے ہیں مصنوعی دانت لگا دیں گے، لیکن اگر وہ جڑ ہی کٹ جائے جہاں دانت لگ ہی نہ سکے ہماری طرح، تو کوئی آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو ایسے ہی زبان کی نعمت ہے، آنکھ کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، دل ہے، معدہ ہے، گردہ ہے اور خون کی رگیں ہیں. یہ ساری اتنی نعمتیں انسان اللہ کی اپنے اندر لیے گھومتا ہے. اب اس کے بعد باہر ہوا ہے، پانی ہے، زندگی کی ضروریات ہیں، سب چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. کہ جو اپنے گھر والوں میں صبح امن کے ساتھ کرے، اس کے جسم میں عافیت ہو، بیماری اور پریشانی نہ لاحق ہو، اور اس کے پاس اس کے دن بھر کا کھانا موجود ہو، تو گویا ساری دنیا اٹھا کے اسے دے دی گئی. لیکن ذرا سوچو تو صحیح،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں اللہ کی اتنی عظیم ہیں لیکن اکثر لوگ ان کے بارے میں گھاٹے میں ہیں. وہ ہے صحت اور تندرستی اور خالی وقت ملنا. خالی وقت ملتا ہے تو آج انسان شیطانی باتیں سوچتا ہے، انسان شیطانی چیزیں دیکھتا ہے، انسان شیطانی کام کرتا ہے. وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، بھلائیوں کے بارے میں نہیں سوچتا. اور انسان اتراتا کی طرح اپنے مال پہ، اپنے حسن پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی صلاحیتوں پہ، حالانکہ اللہ تعالی نے فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جتنی نعمتیں تمہیں حاصل ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی تو ہیں، اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب پریشانی ہوتی تو کہاں بھاگ کے جاتے ہو، کسے بلاتے ہو، کس سے انتظار کرتے ہو، کہاں آہو جاری کرتے ہو. ثم اذا کشف الضر عنکم فاذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، جب بلاؤں کو ختم کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. لِيَكْفُرَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ لِيَكْفُرَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ہم نے جو عطا کیا اس کی ناشکری کرے. فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ٹھیک ہے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، اس زندگی میں تھوڑی موج مستی کر لو، تھوڑی غفلت میں زندگی گزار لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، آخر کار تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، اور تمہاری اس اچھل کود کا مطلب کیا ہے، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا. اللہ نے جہاں اپنی نعمتیں دلائی، ناشکری کی خبر دی ہے، وہی یہ بھی بتایا کہ ناشکری کا انجام بھیانک ہے. تھوڑے دن 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات، غفلت کی زندگی میں گزارو. اللہ نے جو موقع دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے، ایک ہدف دیا گیا ہے کہ اس ہدف کے تحت زندگی گزارو. لیکن انسانی نفس بھی بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم وما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. اس زمین میں جتنے جاندار چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب تمہارے جیسے گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، اور ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں کی، سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے. اور فرمایا کہ سب پھر اپنے رب کی طرف ہانکے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. بتایا کہ جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے پرندے ہیں، وہ سب انسانوں کی طرح سے جماعت گروہ. کبھی کبھی انسانوں اور جانوروں میں بعض چیزوں میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ انسانوں کے بارے میں ان تحمل علیہ مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث وان تترکہ یلہث، کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر اسے چھوڑ دے گا تو بھی ہانپے گا، اور اگر اس پر حملہ کرے گا تو بھی ہانپے گا، چھوڑ دے گا تو بھی ہانپتا رہے گا. کتے جیسی، کتا اگر اس کو کھانا پائے دے دو تو بھی ہانپتا رہے گا، اور اگر نہیں دو گے تو بھی بھونک بھونک کے ہانپے گا. بہت سارے لوگوں کی مثال کتوں جیسی اللہ تو تعالیٰ بتائے کہ ہمیشہ کیا کتے کی فطرت کیا ہے، اگر 1000 کتے کا کھانا اس کے پاس موجود ہو اور دوسرا کتا ہے تو اس میں کھانے نہیں دے گا، لڑے گا، اس جھگڑا کرے گا، مارا ماری کرے گا. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بڑی نعمتیں ان کے پاس ہے، بڑی دولت ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ دوسرا بھی اس میں شریک، دوسرے کو بھی کوئی فائدہ، دوسرے کو بھی کوئی آرام پہنچے. ساری دنیا کی دولت خود سمیٹنے چاہتے ہیں،
ساری دنیا کی نعمت خود سمجھ لینا چاہتے ہیں، دوسروں کو مارنا، دوسروں کو پھونکنا، یہ ان کا کام ہے۔ بہت سارے لوگوں کی فطرت سور جیسی ہوتی ہے، تو بہت ساری نیکیاں انسان کے اندر پائی جائیں گی، خوبیاں پائی جائیں گی، ایک خوبی بھی اس کو نظر نہیں آئے گی، اور اگر کسی کے اندر ایک عیب نظر آ گیا تو جھٹ سے اس کو پکڑ لے گا، جھٹ سے اس کی طرف دوڑے گا۔ سور کی فطرت کیا ہے؟ اچھی اچھی چیزیں ہیں پڑی ہوئی ہیں، اس پہ منہ نہیں مارتا ہے، اس کی طرف نظر نہیں ڈالتا ہے، لیکن جو انسان نے گندگی کی دوڑ کے جا کھا لیتا ہے۔ ویسے بعض لوگوں کی فطرت میں غلاظت پائی جاتی، گندگی پائی جاتی، ایسے اللہ کو تعالیٰ فرمایا کہ مثلهم كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، کہ ان کی مثال گدھوں جیسی ہے کہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے پاس حق ہے، سچائی ہے، روشنی ہے، لیکن روشنی کو دیکھ نہیں پاتے، حق کو سمجھ نہیں پاتے، اچھی باتوں پہ عمل نہیں ہے، گدھوں کی طرح کن ذہن ہیں، بددماغ ہیں، بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ ایسے آپ دیکھ لو بچھو ہے، اس کی فطرت میں ڈنک مارنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو تکلیف پہنچانا، اذیت دینا، ٹھیس پہنچانا، یہ ان کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ جیسا کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ الخیر ماخوذ فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی پیشانی سے نیکیاں باندھ دی گئی ہیں قیامت تک کے لیے، ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی ہے، آپس میں اس میں یونائٹی ہوتی ہے، ڈسپلین ہے، محنت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا سردار اگر ظالم ہو جاتا ہے تو ساری مکھیاں مل کے اس کو مار ڈالتی، اور اگر کوئی کاہل ہو جاتی ہے کوئی مکھی تو اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے۔ یہ کاہل کیا ہے، سب کے اوپر اثر ڈالے گا۔ تو اللہ نے بڑا دماغ دیا ہے، بڑا ڈسپلین ہے، بڑا نظام ہے۔ ایسی بہت ساری لوگ کیا ہے جماعت کے ساتھ جیتے ہیں، ڈسپلین کے ساتھ جیتے ہیں، نظم کے ساتھ جیتے ہیں، اور ایسی محنت جدوجہد کی زندگی ہے کہ سب کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور بہت ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ یہ انسان ہے جس کو اللہ نے بلندیوں میں پیدا کیا، پھر ثم رددناه اسفل سافلین، پھر نیچے سے نیچے کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اپنی فطرت کی وجہ سے۔ بعض نفس کے اندر بڑی بلندی ہے، بڑا عزم حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان لی نفسا طواقۃ، مجھے جو نفس اللہ نے دیا ہے وہ بڑا بلند حوصلہ ہے، بڑی عظیمت والا نفس ہے۔ میری تمنا ہوئی کہ مجھے عمارت مل جائے، بس مجھے عمارت مل گئی۔ پھر میری تمنا ہوئی کہ عمارت کیا چیز ہے، خلافت ملنا چاہیے، بس مجھے خلافت بھی مل گئی۔ جب خلافت مل گئی تو میں نے کہا یہ تو کوئی چیز ہوئی نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ جنت مل جائے تو دنیا میں چاہے جتنی بڑی نعمت پا جاؤ تو کیا ہے ہیچ، یہ دنیا کی نعمت یہی رہ جائے، کروڑوں میں کھیلو، اربوں میں کھیلو، ختم و حسن کے ساتھ جیو، گاڑیوں میں چلو، بنگلوں میں رہو، محلوں میں رہو، لیکن ساری نعمتیں ختم ہو جائے گی، آنکھ بند ہوئی کہ سب ختم۔ اللہ کے یہاں کیا جائے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 دینار یا درہم تھے، سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا امن الناس فی صحبتہ و مالہ، انا امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ، ابو بکر کہ دنیا میں سارے انسانوں میں میرا اپنی صحبت اور اپنے مال میں اگر سب سے بڑا کوئی محسن ہے، میرے اوپر اگر کوئی احسان کرنے والا ہے تو ابو بکر جس نے اپنا مال لٹا دیا، جس نے اپنی جان لگا دی، جس نے اپنی توانائیاں لگا دی، دن رات فکر کا مرکز، اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اللہ کے لیے۔ اور ایک انسان عمر ابن خطاب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ما زلنا عزة منذ اسلم عمر
اس دن سے ہم ہمیشہ عزت میں رہے جب سے عمر اسلام لے آئے. ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم کعبہ میں نماز پڑھیں، لیکن عمر اسلام لائے تو ہاتھ پکڑ کے لے گئے. کہا کہ ڈنکے کی چوٹ پہ نماز پڑھیں گے، اگر کسی مائی کے لائے کی جرات ہے تو آئے مقابلہ کرنے کے لیے. اور اسلام لائے تو سب لوگ چوری چھپے اسلام لاتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ مکہ میں سب سے زیادہ بات کو پھیلانے والا آدمی کون ہے؟ کہا کہ ابن جمیل ہے. گئے کہا اے سن میں مسلمان ہو گیا. اور بھاگا گیا. کہا لوگوں سنو عمر بددین ہو گیا. پیچھے گئے کہا ہے خبردار میں بددین نہیں دیندار ہو گیا ہوں، اسلام لایا ہوں. اور اس کے بعد مارا ماری شروع ہو گئی. لڑتے رہے یہاں تک کہ آگے کعبہ کے سائے میں بیٹھ گئے اور کہا کہ تم کچھ جو کرنا کر لو. اگر ہم 300 لوگ ہوتے یا تو تم یہ جگہ ہمارے لیے چھوڑ کے بھاگ جاتے یا ہم ہی چھوڑ دیتے. برابر عزت میں سارے لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے جانے لگے جو چھپتے چھپاتے گئے. اور انہوں نے خطاب نے اعلان کیا کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، آئے مقابلے میں جا رہا ہوں میں. تو ایسے بھی اللہ کے بندے تھے اس دنیا میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راہ سے تم جاتے ہو شیطان راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ایسے بھی لوگ تھے اس امت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الا استحی ممن یستحی منہ الملائکہ، کہ کیا میں ایسے آدمی سے حیا نہ کروں کہ جس آدمی سے فرشتے حیا کرتے ہیں. فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں. اور جن کے بارے میں فرمایا کہ آج عثمان تم نے اتنا بڑا کارنامہ کیا، جب مدینہ میں آئے تو مدینے میں پانی بکتا تھا، کنواں ایک یہودی کا تھا، مہنگا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے دے دے مسلمانوں کے لیے جنت کے بدلے میں؟ حضرت عثمان غنی گئے 35,000 میں خریدا اور کہا اللہ کے نبی مسلمانوں کے لیے وقف ہے. مسجد نبی تنگ پڑ گئی. اللہ کے نبی فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے جگہ خرید کے دے دے جو جس کے بدلے میں جنت ملے گی. حضرت عثمان نے خرید گئے 25,000 میں خریدا اور اس کو لا کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ میں نے وقف کر دیا. اور جب تنگی کا غزوہ آیا، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کیا تو 300 سواریاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے ماں کاٹھی خرید کے مسجد کے دروازے میں کھڑی کر دی اور 1000 سونے کے سکے لا کے نبی کے دامن میں ڈال دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، جو چاہے عثمان کرے. آپ دیکھ رہے ہو یہ لوگ اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے مرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی، میدان جہاد میں کھڑے ہوئے، کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف. اے مسلمانوں سنو کہ میں نے اپنے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہوتے ہیں. ایک نوجوان آیا کہا اسمیت ھذا یا ابا موسیٰ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو موسیٰ تم نے یہ بات اپنے کانوں سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی؟ کہا ہاں ان کانوں نے سنا ہے. اپنی قوم کے پاس آیا ہوں نوجوان، کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں سلام کرنے آیا ہوں. اپنی تلوار کی میان توڑ دی اور گیا اور اس قدر جنگ کے لڑا کہ اپنے خون کا آخری قطرہ اللہ کی راہ میں دے کر شہید ہو گیا. اور ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے موقع میں فرمایا کہ ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا کہا بخیل یا رسول اللہ. واہ واہ اللہ کے رسول کیا بات کہہ دی آپ نے. کہا لا يحمل قول قولے کا بخیل. کہا کہ اے نوجوان آخر یہ بات تو کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا لا یا رسول اللہ رجاء نکون منکم. اے اللہ کے رسول آپ نے ایسے ولولہ انگیز اور شوق انگیز بات کہہ دی ہے کہ دل میں تمنا جاگ گئی کہ کاش میں بھی انہیں جنتیوں میں شامل ہو جاتا. کہا انت منہم، تو انہیں میں سے ہے. کھجورے کھا رہے تھے،
کہا یہ تو لمبی زندگی ہے، کھجورے پھینک کر گئے اور لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اپنی جان دے دی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ یہ مال فیض ان اللہ کے مہاجر بندوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، جو اپنے مالوں سے نکالے گئے، جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش میں گھومتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے مددگار ہیں، تو اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ کہاں ہے سچے مسلمان؟ کہاں ہے فکر کی بلندیوں والے جو جنت کے بارے میں سوچتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، جو کتاب اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، جنہیں دعوت اسلام کی فکر ہے، جنہیں سربلندی اسلام کی فکر ہے؟ کیا آج ہمارے فکر کا مرکز ہی ہے؟ آپ غور کرو کہ وہ بھی کیا دن تھے کہ دوڑاتے تھے گھوڑے بہر میں، اب تو پتا بھی کھڑکتا ہے تو ڈر جاتے ہیں لوگ۔ کس قدر اسلام پہ انہیں فخر تھا، کتنا عظیم سمجھتے تھے وہ اپنے اسلام کو۔ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے باپ ابو سفیان صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ آئے تجدید صلح کے لیے، اور اس وقت تک مشرک اپنی بیٹی سے کہا لاؤ مل لیتے، اللہ کے نبی کی بیوی ہیں۔ جب کمرے میں آئے اور آگے بڑھے کہ بستر پہ بیٹھ جائیں، کہا بابا رک جاؤ، جلدی سے بستر سمیٹ کے رکھ دیا، کہا بیٹھو۔ کہا بیٹی تو نے اس بستر کو مجھ سے کمتر جانا اس لیے سمیٹ دیا، یا مجھے اس بستر سے کم جانا اس لیے سے سمیٹ دیا؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ کہا بابا تو مشرک ہے اور یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے، تو اس پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اسلام پہ کتنا فخر تھا ان کو، کتنا ناز تھا، کس شان کے ساتھ جیتے تھے، اور آج اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء۔ یہ ایمان والو، یہ مشرک گندے ہیں، یہ مشرک نجس ہیں، خبردار آج کے بعد یہ مسجد اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب آنے نہ پائیں۔ اور اگر تم ڈرتے ہو کہ ان کے نہ آنے سے تمہاری تجارت ختم ہو جائے گی، غریبی آ جائے گی، تو مال اللہ کے ہاتھ میں ہے، دولت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تم کو مالدار کر دے گا اگر چاہے گا۔ آج جس مشرک سے اور جس کے شرک سے اور جس کے کفر سے اور جس کے نفاق سے مسلمانوں کو دور رہنے کا حکم دیا گیا، آج مسلمان اسی تہذیب پہ، آج مسلمان اسی تمدن پہ آج کتنا مرعوب ہے، کتنا ڈرا ہوا ہے، اور کس قدر یہ مشرکوں سے محبت کرنے لگا ہے۔ آج دیکھو اس کا لباس مشرکوں جیسا، اس کی چال مشرکوں جیسی، اس کا کھانا پینا مشرکوں جیسا۔ کتنے ناچ گانے کی محفلیں آباد ہیں، کتنے بچے ہیں جو قوم ملت کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں، ہر ایک اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے بناؤ شکار کے لیے ایک دوسرے کی جان دے دیتا ہے، ایک دوسرے کو مار دیتا ہے۔ آج کتنے پاکٹ مار اور گراکٹ، کتنے چور اچکے بدماش، کتنے نشہ کرنے والے، کتنے تاڑی اور بھانگ پینے والے، اور کتنے جھگڑے اور فساد کرنے والے، اور اس دنیا میں کھیل تماشوں میں اپنی زندگی ضائع کرنے والے امت مسلمہ کے کتنے نوجوان ہیں، ان کا شمار ہے کچھ؟ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ان کو۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے نماز میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور سجدے بجا لاتے ہوں، اور جن کے چہروں پہ داڑھیوں کا نور ہو، اور جن کے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہوں، اور جو مسجدوں میں آ کے اذانیں دیتے ہوں، جو قرآن کی تلاوتیں بلند کرتے ہوں،
جو لوگوں کو پکڑ کے اللہ کے دین کا پیغام سناتے ہو اور جو ساری دنیا کو یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، فخر کے ساتھ جیتے ہیں، ہمارا اپنا لباس ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہم جہاں جیئیں گے اپنے عقیدے پر فخر کے ساتھ جیئیں گے، اپنے ایمان پہ فخر کے ساتھ جیئیں گے. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، کیا ٹارگیٹ ہے زندگی کا، کیا تمنائیں ہیں، کیا آرزوئیں ہیں، کیا ہے ہمارے فکر کے مراکز. غور تو کرو کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، کہاں وہ سریت اور کہاں ہم خاک زمین کے برابر بھی نہیں رہے. اللہ کے بندو، اللہ نے عظمت کے لیے امت مسلمہ کو پیدا کیا، اللہ نے سیادت کے لیے امت مسلمہ کو پیدا کیا، اللہ نے قیادت کے لیے اس امت مسلمہ کو پیدا کیا. اللہ اس کے رسول کی مدد کرو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. چاہے جس عیش و آرام کے ساتھ جیو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ. اللہ تاکہ اور ان کے لیے ہے جنہوں نے ایمان میں اور اس گھر میں پہلے سے جگہ بنائی، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ان کو کچھ دے دیا جائے تو ان کے دلوں میں تنگی نہیں پیدا ہوتی، اور خود بھوکے رہ کر حاجت مند رہ کر اپنی حاجت پر اپنے بھائیوں کی حاجت کو ترجیح دیتے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد تھا، غمگسار تھا، اور خود بھوکے رہ کر اپنے بھائی کو کھلاتا تھا. آپ کو واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ جنگ یرموک کے موقع پر ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں زخمیوں میں اپنے بھائی کو تلاش کر رہا تھا، زخمیوں میں اپنے بھائی کو تلاش کر رہا تھا، مل گیا بھائی، بڑے درد سے کہہ رہا تھا بھائی پانی پلا دو. میں پانی کا پیالہ لے کے بڑھا کے اپنے بھائی کو پلا دوں کہ بازو سے آواز آئی پانی پانی. میرے بھائی نے کہا بھائی پہلے اسے پلا دو، پہلے اسے پلا دو. آدمی زخموں سے چور ہے، جب پانی کے چند قطرے اس کی زندگی کی ضمانت بن سکتے ہیں، ایسے عالم میں ایثار اور قربانیوں کی انتہا ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا نہیں پانی مجھے نہیں، میرے بھائی کو پلا دو. اور جب اس تک پانی کا پیالہ لے کے پہنچا تو آگے سے آواز آئی کہ پانی پانی. کہا کہ نہیں مجھے نہیں، میرے اس بھائی کو پلاؤ، پہلے اس کو پلاؤ. کہا جب اس کے بعد پہنچا تو پانی مانگنے والا دم توڑ چکا تھا. دوسرے کے پاس آیا، اس کی روح بھی قفص انصوری سے پرواز کر چکی تھی، اور جب اپنے بھائی کے پاس لوٹ کے آیا تو اس کی جان بھی جان آفری کے سپرد ہو چکی تھی. آپ دیکھ رہے ہو یہ مسلمان کیسی محبت کے ساتھ، کیسی قربانیوں کے ساتھ، کیسے ایثار کے ساتھ جیتا تھا. اللہ اکبر. آج کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ کتنا سمجھاتے ہیں، کتنے درد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے ملت گمشدہ، جس نے اپنی عزت کو گنوا دیا، جس نے اپنی شوکت کو گنوا دیا، باز آ جا فضول خرچیوں سے، باز آ جا اچھی حرکتوں سے، باز آ جا اپنی غفلتوں سے. لیکن کیا یہ اپنے خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے امت تیار ہے؟ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کے لیے تیار ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ تم اگر سونے کے چمچے میں کھاتے ہو، اگر چاندی کی تھالی میں کھاتے ہو، اگر سونے کے کٹورے میں پانی پیتے ہو، اگر تم 10 لاکھ کے پلنگ پہ سوتے ہو تو انجام کیا ہے؟ خاک کا بستر ہی تو ملے گا. کہاں جاؤ گے؟ آخر قبر ہی میں تو جاؤ گے. کتنا سجاؤ، کتنا بناؤ، لے کر وہاں جاؤ گے. آخر تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، آخر تمہیں اللہ نے دولت دی ہے تو تم اپنے بچے کو 50,000 روپے دے دیتے ہو تو جائے عیاشیاں کرے.
دوسروں کو ستائے، ظلم کرے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہو، اسے گاڑی خرید کے دیتے ہو، اسے اسکوٹر خرید کے دیتے ہو اور اسے اچھا سے اچھا موبائل دے دیتے ہو فحاشی اور برائی کے لیے، اور جب شادیاں کرتے ہو تو ہزاروں کے کارڈ چھپواتے ہو، لاکھوں کے ڈیکوریشن کراتے ہو، لاکھوں کھانے میں تمہارے والے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو کتنے بیمار ہیں جو اپنے بستروں پہ تڑپ تڑپ کے مر گئے، کتنے زخمی ہیں کہ جن کی آہیں اور کراہیں عرش سے ٹکراتی ہیں، اور کتنی بیوائیں ہیں جن کے آنسو بہ بہ کے خشک ہو چکے ہیں، کتنے یتیم ہیں کہ جن کا جگر پارا پارا ہے، کتنے امت میں جاہل ہیں، کتنے امت میں گنوار ہیں جن کو پڑھنے کے لیے میسر نہیں ہے، ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس کتابوں کے پیسے نہیں ہیں۔ ارے اتنے بڑی بمبئی میں کتنے کالج ہیں مسلمانوں کے پاس، ایک ایک آدمی 10-10 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، جس سے کہو تو کہے گا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ ابھی جا کے معلوم 5,000 روپے مسجد کے لیے نہیں دے گا، مدرسے کے لیے نہیں دے گا، کسی ایک بچے کی فیس زندگی میں کبھی اس نے نہیں اٹھائی ہوگی، لیکن شادی آئے گی 10 لاکھ روپے خرچ کر دے گا نام و نمود کے لیے، نمائش کرنے کے لیے۔ یہ امت جینے کے قابل ہے؟ سر بلند کر کے جینے والی امتوں کے آثار نہیں ہے، یہ لکھن نہیں ہے، یہ بربادیوں کے آثار ہیں، یہ اس کبر و غرور کے آثار ہیں جو قوموں کو مٹا دیتے ہیں، قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان بٹیر بازیوں نے، کبوتر بازیوں نے، پتنگ بازیوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا تھا۔ یہ حکومت کیوں گئی آپ کو پتا ہے؟ کہ لال قلعے میں بادشاہ اپنی محبوبہ اور معشوقہ کے ساتھ لال قلعے کا نظارہ کر رہا تھا، اور اس کی معشوقہ نے فرمائش کی کہ میں نے آج تک اپنی آنکھوں سے کسی کشتی کے الٹنے کا نظارہ نہیں دیکھا کہ کشتی اگر الٹ جاتی ہے تو کیا منظر ہوتا ہے، کیا سینری ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ ایک کشتی آ رہی تھی غریبوں سے بھری ہوئی، بادشاہ نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو جاؤ اس کشتی کو الٹ دو تاکہ میری معشوقہ اس کا نظارہ کرے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ منظر اس کے دل کو خوش کرے کہ جب کمزور لوگ، جب غریب لوگ، جب بےکس لوگ پانی میں موجوں کے دھارے میں ڈوب رہے ہوں اور اللہ کو بلا رہے ہوں تو منظر کیسا ہوتا ہے۔ اس ظلم و بربریت کی انتہا اور اس عیاشی کی انتہا نے وہ دن دکھائے کہ گھروں سے کھینچ کے مارے گئے، پورا گھروں سے کھینچ کے پشتوں پہ پشتے ڈالے ہیں، نہ گور ہے نہ کفن ہے نہ رونے والے ہیں۔ وہ عالم ہو گیا کہ ایک ایک آدمی پہ 7 لاشیں 10 لاشیں پڑی ہوتی تھی اور کوئی ان کو رونے والا نہیں ہوتا تھا۔ پوری گاڑیاں بھر کے کاٹ دی جاتی تھی اور سروں سے تن جدا کر دیے جاتے تھے، کوئی دفنانے والا نہیں ملتا تھا۔ مقافات عمل کی دنیا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ کے بندو، ان آہوں کی اپنی زبان ہوتی ہے، ان دردوں کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ بے کسوں کے آنسو رنگ لاتے ہیں، بیواؤں کے آنسو رنگ لاتے ہیں۔ اپنی عیش کوشیوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس جہنم کے سنگین شعلوں سے وہ بچایا جائے گا جو اپنے مال کو پاکی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ کوئی نعمت اس کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں کہ کسی نے احسان کیا ہے، صرف اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے دیتا ہے، اللہ کی رضا کی طلب میں دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اس کا رب اس کو اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ کبھی اس جنت کے لیے سوچتے ہو، کبھی اس عظیم دولت کے لیے سوچتے ہو جو کبھی زوال آمادہ نہیں ہے، جس کو کبھی زوال نہیں آنے والا، جو دائمی نعمت ہے، جو ابدی نعمت ہے۔ اے اللہ کے بندو، خواب غفلت سے باہر آؤ، ہوش کے ناخن لو،
یہ دنیا اللہ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، صحابہ کی شان کے ساتھ جینے کے جذبے پیدا کرو۔ آج جو ان اللہ کے باغیوں کے پیچھے، ان کی تہذیب کے پیچھے، ان کے تمدن کے پیچھے جو دیوانہ راز بھاگ رہے ہو، یہ نادانی ہے، یہ چھوٹی سوچ ہے، یہ پست ہمتی ہے، یہ حوصلے کا فقدان ہے۔ عزت کے ساتھ جیو، عظیمت کے ساتھ جیو، اپنے اسلام پہ فخر کے ساتھ جیو۔ آخر آپ کو معلوم ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس فتح کرنے گئے تو ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا تھا کہ آپ کے کپڑے میں بہت پیون لگے ہوئے ہیں اور آپ عرب کے بدوؤں کی طرح اونٹنی میں سوار ہو کے آئے ہیں، ہم آپ کے لیے بہترین سواری لے آتے ہیں اور ذرا اپنا کپڑا بدل دیجیے۔ کہا یہ قوم ایسی ہے جو سڑک بھر کو دیکھتی ہے، ظاہری تشک و احتشام کا اہتمام کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا تھا، اے ابو عبیدہ کاش کہ یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی تو میں اس کو بتاتا کہ اس کے کہنے کا انجام کیا ہے۔ تم بھول گئے ہم بکریوں کے چرانے والے، اونٹوں کے پیچھے بھاگنے والے، نانو قوم عزنا اللہ بالاسلام محمد بغیر العزت بغیرها اذلنا اللہ، ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو اللہ نے عزت اسلام سے دی۔ آج کیسے کسرا کی جو حکومت ہے ہمارے نام سے کاٹتی ہے، یہ اعزاز ہے ہمارے اسلام کا، یہ فخر ہے ہمارے اسلام کا، یہ شوقت ہے ہمارے اسلام کی۔ اور اگر ہم نے اسلام کے سوا اور کہیں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں خار کر دے گا۔ آج ہم اسلام عزت ڈھونڈ رہے، دولت میں، اقتدار میں، سیاسی بالی گھروں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے عزت کی تلاش میں ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ذلتوں کی طرف لے جانے کے پیمانے ہیں، ذلتوں کی طرف لے جانے کے اسباب ہیں۔ آؤ عزت کا پیمانہ اسلام ہے، اللہ کی بندگی ہے، رسول کی محبت اور وفاداری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں جیے توحید پہ جیے، اتباع کتاب و سنت پہ جیے، اللہ سے رسول کی محبت پر جیے، جو ہمارا خاتمہ ہو اسلام پہ خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اے اللہ تو ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مجبور کی مجبوریوں کو دور فرما دے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشان حالی کو دور فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے، اے اللہ کمزوروں کو طاقت دے، اے اللہ تو ظالموں کو مضبوط پکڑ لے۔ اللہ خود ہم وقت عزیز مقتدر اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديارهم ومزق جماعهم وخرب بنيانهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى الصلاة۔